اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، حمزاد، پری، جنات، دیو، یہ تمام ایسی ارواح ہیں اور ایسی مخلوق ہے کہ جس کے تسخیر کے لیے ہر وہ شخص طالب ہوتا ہے جو کہ روحانیت سے لگاؤ رکھتا ہے، یا جس نے ابھی روحانیت میں کوئی قدم رکھا ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مخلوق کو اپنے تابع کر لے یا اس کو مسخر کر لے۔ لیکن اس میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور کیا ریاضت اور کیا مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، ان تمام سے وہ ناواقف ہوتا ہے، اور پھر وہ دیکھ کر ایک دو چلے وظیفے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اسے ناکامی ملتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ پھیلتا ہے تو جب تک اس میں 50% سچائی شامل نہ ہو تو جھوٹ نہیں پھیلتا، اور روحانیت میں یہ تمام خلق جتنے بھی ہیں تو یہ جھوٹ تو ہے نہیں، اس کی حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت اس قدر ہے کہ علماء اور بزرگ تمام اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں، ان تمام قوتوں کو اپنے لیے مسخر کر چکے ہیں، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے ان کے واقعات بھی درج کیے ہیں، اور مستند علماء نے ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ لیکن جو لوگ ناکام ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ان کی تسخیر بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی، یا کسی اچھے استاد اور راہبر رہنما سے انہوں نے تربیت نہیں لی ہوتی، اور وہ اپنے طور پر سوشل میڈیا پر سے آج کل تو اس کا زیادہ رجحان ہے، کتابیں پڑھنے کا رجحان ہی ختم ہو چکا ہے، تو وہ دیکھ کر اور اس میں ایسے مثالیں دار ویڈیو بنائی ہوتی ہیں یا ایسے مثالیں دار وظائف لکھے ہوتے ہیں، اتنے آسان، چونکہ انسان ہے عجلت پسند ہے اور آسانی کا زیادہ طالب ہے، یہ محنت سے ریاضت سے بھاگتے ہیں آج کل کے لوگ، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بس مختصر محنت کریں اور دوسرے دن تیسرے دن کوئی جن پری حمزاد ہمارے قابو میں آ جائے اور ہم بیٹھ کر ٹھاٹ کی زندگی گزاریں اور اس سے بس کام لیے جائیں۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے سخت محنت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا روحانی درجہ بلند ترین ہونا چاہیے، آپ کا کردار صاف ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو اس میں کوئی داغ نظر نہ آئے، اور آپ کی روح پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اور آج ہم آپ کو تذکیر حمزاد کا ایک وظیفے پر بارے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کر دوں کہ ایک بہت مشہور جنتری ہے اور اس میں تذکیر حمزاد کا ایک وظیفہ تھا جو کہ 3 دن کا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے وظائف ہیں 3 دن کے 11 دن کے جن کا روحانی لیول بہت بلند ہو۔ تو وہ صاحب تھے، انہوں نے اس جنتری سے وظیفہ پڑھا، اور صاحب جنتری جنہوں نے وہ اجرا کیا جنتری کا، تو ان سے اجازت طلب کی۔ ان صاحب نے چند 100 روپے لے کر ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ اب اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اجازت دے رہا ہے وہ دیکھیں کہ آیا یہ شخص اس قابل بھی ہے کہ اس کو اجازت دی جائے، اس کا روحانی معیار کتنا ہے، اس کو روحانی سمجھ بوجھ کتنی ہے، وظائف کے بارے میں اس کی کیا معلومات ہیں، اور کیا اس نے پہلے کوئی وظیفے کیے یا نہیں کیے، یا چلے کیے یا نہیں کیے، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اجازت دی جاتی ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ کار ہے یہاں پر، تو وہ صاحب اس تذکیر حمزاد کے وظیفے کے 3 دن کے لیے بیٹھ گئے۔ اب وہ یہ وظیفہ جو وہ انہوں نے کیا وہ بتا رہے ہیں، کہنے لگے کہ وظیفے کے تیسرے روز اب بوتل ایک پاس رکھنی تھی، اس میں حمزاد حاضر ہونا تھا، اور لکھا تھا کہ جب وہ حاضر ہو جائے تو اسے کہیں اس بوتل میں آ جائے، وہ بوتل میں آ جائے گا، اسے پھر بند کر لیں اور اس سے عہد و پیمان لے لیں، اور پھر اس سے آپ اپنے کام لیتے جائیں۔
تیسرے روز اب وہ انتظار میں وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ حمزاد حاضر ہوگا، اور یہ بھی تھا کہ حمزاد کسی بھی شکل میں حاضر ہو سکتا ہے۔ تو ان موصوف کے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ کمرے میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے 2-3 روز سے، کنڈی لگانا وہ بھول گئے تھے جو وظیفہ کر رہے تھے، اور والد صاحب اندر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ان صاحب نے انگلی سے منہ کی طرف اشارہ کیا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ۔ وہ کھڑے رہے۔ جب انہوں نے وظیفہ ختم کیا تو یہ صاحب سمجھے کہ جی یہ حمزاد میرے والد کے روپ میں آیا ہے، اور کہنے لگے بوتل کے اندر آ جا۔ وہ کہنے لگے میں تیرا باپ ہوں اور یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ صاحب زیادہ چالاک اور ہوشیار تھے، اور اپنے والد صاحب کو کہنے لگے میں تیرا باپ ہوں، تو حمزاد ہے، مجھے پتہ، آ جا اس بوتل میں۔ اور اسی بات پر ان کی تلخ کلامی ہوئی اور جھڑپ ہوئی، اور ان کے والد صاحب نے ان کو خوب پیٹا۔ خوب پیٹنے کے بعد اور جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ وہ والد صاحب ہی تھے اور کوئی حمزاد نہیں تھا۔ جب آپ کسی استاد کی رہنمائی کے بغیر وظیفہ کریں گے اور ایسے ہی لوگوں سے اجازت لیں گے وظیفے کی، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ کریں اور اس کی تربیت لیں اور پھر اس کے بعد کوئی وظیفہ کریں۔ اور بات ہو رہی تھی تذکیر حمزاد کے وظیفہ کی، تو تذکیر حمزاد کا ایک وظیفہ میں جو کہ دوست ہیں انہوں نے کیا، سورہ مزمل سے ہے، اور سورہ مزمل کی ہی روحانیت کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ 1.25 لاکھ استغفار کا ورد کریں گے، اور وہ ورد ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ مزمل کی آخری آیت کا آخری حصہ آیت استغفار ہے۔ اس کو ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ 1.25 لاکھ کریں، اس کے روزانہ کی تعداد مقرر کر لیں۔ 21 دن میں اگر آپ اس کو 1.25 لاکھ کرنا چاہتے ہیں تو 6250 بار اس کی تعداد بنتی ہے۔ آپ اس کو ورد کریں، آپ کے ورد کرنے کی جگہ ایک ہو، وقت ایک ہو، آپ کا لباس ایک ہو، پڑھتے ہوئے بولنا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اٹھ کر نہیں جانا ہے۔ یہ وہ جو 1.25 لاکھ ہے، یہ آپ کے اس وظیفے کی تربیت ہے کہ آپ جب اصل وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو نشست جمانے کا طریقہ ہو، آپ اس ماحول سے آشنا ہو جائیں، اور آپ کو تمام ان کمزوریوں کا پتہ چل جائے اس دوران میں جو کہ دوران وظیفہ آ سکتی ہیں۔ جب آپ ایک 1.25 لاکھ کر لیں اور 21 دن میں اس کو 1.25 لاکھ کر لیں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور خالی پیٹ بیٹھیں اور قواعد و ضوابط وظیفے کے آپ کو معلوم ہوں، تو اب آپ سورہ مزمل تذکیر حمزاد کی نیت سے 57 بار روزانہ ورد کریں، 57 ٹائم، اول آخر درود پاک ہو، اور اس میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل برائے تذکیر حمزاد پڑھنی ہے۔ اس میں بھی سورہ مزمل پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں 2 بار اور دوسری رکعت میں 1 بار سورہ مزمل۔ اب آپ بیٹھیں اپنی نشست جما کر، اور یہ وظیفہ اس وقت شروع کریں کہ اذان فجر سے پہلے ختم ہو جائے۔ اذان فجر سے پہلے یہ وظیفہ ختم آپ کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے قرآن پاک اور سورہ مزمل پڑھنے کی تعداد معمول کے مطابق ہے تو اس وظیفہ میں مکمل 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتے ہیں، اور آپ اس ٹائم کو ایڈجسٹ کر لیں کہ آپ کم سے کم 1.5 گھنٹہ پہلے نماز پر کھڑے ہوں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، پھر اپنی دعا کریں اور سجدہ میں اللہ کے حضور حاجت پیش کریں کہ اے باری تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے حمزاد کو میرے لیے مسخر فرما دے تاکہ میں اسے دینی اور دنیاوی کاموں میں مدد لے سکوں۔ اب نشست جما کر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ کر اور پھر آنکھیں بند کر کے اور حمزاد کی تذکیر کی نیت سے سورہ مبارکہ 57 بار سورہ مزمل شریف 57 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے
حاجت طلب کریں، سجدہ میں جا کر دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ اس مخلوق کو میرے لیے مسخر فرما دے تاکہ میں اس سے دینی اور دنیاوی کاموں میں مدد دے سکوں۔ یہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے، اور اگر آپ نے صدق دل سے، صدق ایمان سے اس وظیفہ کو کیا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد کسی سے اس کے مشاہدات، پہلے بھی اور بعد میں بھی، کسی سے اس کے مشاہدات شیئر نہ کریں، چونکہ حمزاد نے ہی بتایا ہے اور ان ارواح نے بتایا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے ہمارے مشاہدات کا اور ہمارے چیزوں کا، باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو گویا آپ ہمارے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، اور اگر کسی شخص کے، کسی انسان کے کپڑے کسی مجمع کے سامنے اتارے جائیں تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم رجت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو بھی مشاہدات ہوں آپ کسی سے ذکر نہ کریں، یا جس سے آپ نے اجازت لی ہے تو آپ اس کو اجازت جس نے آپ کو دی ہے آپ اس سے ذکر کر سکتے ہیں، بصورت دیگر کسی عام شخص سے کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اس وظیفے کے دن پورے کریں، اور اگر خدا نخواستہ ایک وظیفے میں آپ کو، ایک چلے میں آپ کو ناکامی ہو تو پھر آپ دوسرا چلہ شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا چلہ بغیر پرہیز کے ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بغیر پرہیز کے یہ آپ کر سکتے ہیں وظیفہ۔ گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے بچیں، ہر قسم کے گناہ سے بچیں، ہر قسم کے نشہ سے بچیں، اور پھر یہ وظیفہ کریں۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں پھر آپ اس کو پرہیز جلالی کے ساتھ کریں۔ کسی بھی قسم کا گوشت اور گوشت سے پیدا ہونے والی اشیاء، جاندار اور جاندار سے پیدا ہونے والی اشیاء، ان سب کا پرہیز ہوتا ہے۔ اور کچا لہسن، ادرک، پیاز، اس کا بھی پرہیز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم نے اپنی دوسری ویڈیو پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہے اس بارے میں ان ڈیٹیل بتا دیا ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی پرہیز کیوں ضروری ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس میں کریں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور مزید ہم کس موضوع پر ویڈیو تیار کریں، آپ ہمیں ضرور مشورہ دیں، اپنی تجویز ضرور دیں، چونکہ زندہ ہی لوگ بولتے ہیں اور جو کوئی مردہ ہوتا ہے وہ نہیں بولتا۔ لہٰذا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی کیا تجویز ہے، آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں سبسکرائب کروائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی ضرور کریں۔ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ایک عام سی ہو، لیکن آپ شیئر کریں تو کسی ایسے شخص کے پاس یہ پہنچ جائے ویڈیو جس کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہو، اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے، اور وہ جو نیکی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ أيها المزمل